अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इन यूट्यूबर्स के लिए, जो कि इतने जिनके अंदर इतना हसद है, जो इनके कुछ नहीं लगते उनके लिए तो ये मगरमच्छ के चार आंसू भी बहा लेते हैं और बैठ के अपनी वीडियोस में उनके लिए इजहार हमदर्दी भी कर लेते हैं। लेकिन इनके दो अल्फाज से किसी को जब फ़ायदा हो रहा होता है तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी अपने मुंह के ऊपर, कहते हैं ना, वो अपने मुंह को सी लेते हैं। टेप भी नहीं लगाते, मुंह को बिल्कुल सी लेते हैं, खामोश हो जाते हैं और बैठ के अगले का तमाशा देखते हैं। तो बात किसकी मैं कर रही हूँ। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, ये जब इनका अरूज का टाइम होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि ये बहुत मगरूर हो जाते हैं, इनके अंदर गुरूर आ जाता है, इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। जैसे ये ज़वाल का शिकार होते हैं ना, तो फिर ये अपनी औकात में आ जाते हैं। तो गुरूर का सर जो है ना, वो हमेशा नीचा ही होता है। और ये सोशल मीडिया है, इस पे अगर आज कोई किसी को अरूज मिला है तो कल वो ही जो है उसको उसके ऊपर ज़वाल भी आना है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई चढ़ते सूरज को सलाम है। और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं हमने यहाँ पे ज़मीं बोस होते हुए देखे हैं, जिनको अब कोई पूछता भी नहीं है। तो ये जो मुहतरमा है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मुहतरमा हिना मैडम, इनको कल बड़ा दुख हुआ जी। कल एक वीडियो इनकी आती है जो मैंने देखी, जिसमें ये अमरीन की मदर की डेथ के ऊपर जो है वो बड़ा इज़हार अफसोस कर रही थी, इज़हार यकजहती कर रही थी अमरीन के साथ। और कह रही थी कि भाई मेरा तो खाना पीना रुक गया है, मैं तो सारा काम जिहड़ा है वो छड़ दिता है, मेरा तो दिल ही नहीं करता पिया किधरे मैं जावां, मैं तो बस मुक हो गई हाँ, मर गई हाँ। मैंने तो अपना वेला याद आ गया जदों अम्मी की कॉल आई सी, तो मैंने इंज लगता सी जदों इंज लगता सी जिवें साडे किसी ने पर कट दिते ने, ते साडे पर हुंदे ते असीं उड़ के अम्मी जी दे कोल पहुंच जांदियां, ते इंज ते उंज। तो मतलब कि जो कहानी बना सकती थी बनाई इसने अमरीन, क्योंकि अमरीन जाहिर बात है जिसका खाता है ना कोई, उसके गीत तो गाने पड़ते हैं फिर। तो वो जो इसके मुंह में फिर डॉलर ठूसती है तो उसके गीत तो गाएगी ना, उसकी अम्मी की डेथ पे इज़हार अफसोस भी करेगी, इज़हार यकजहती भी करेगी, दुआओं की अपील भी करेगी। तो बेशक हमें भी अफसोस हुआ उनकी अम्मी की डेथ का। माएँ सांझी होती हैं, तो अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का नहीं हुआ कि इन्होंने उनके उनके लिए दुआओं की अपील की या अमरीन के लिए जो है वो इज़हार यकजहती की उसके साथ। अफसोस मुझे उस वक्त इस चीज़ का हुआ कि ये बैठ के ना कहती है कि भाई मेरी तो खाना पीना, मेरी तो जान मुक गई, मैं तो इंज हो गई, मैं तो उंज हो गई, मैं तो किसी ने घर च दसिया भी नहीं। जैसे अमरीन आप लोगों के लिए बड़ी ख़ास है। आज अमरीन आपसे मुंह मोड़ लेना, आपके मुंह में डॉलर ठूसना छोड़ देना, तो आपको याद भी नहीं होना कि अमरीन कौन है। तो मुझे याद है अमरीन बीमार थी ना, तो इसने एक व्लॉग बनाया था और मुझे सुनाने के लिए इसने एक व्लॉग बनाया था कि भाई इस व्लॉग का बड़ा इंतज़ार सी सारिਆਂ ਨੂੰ है, तो वह धमाकेदार व्लॉग आने वाला है। तो आए उस पर क्या व्यूज़ आए नहीं बेचारी के, बड़ी फड़के बड़के मार के गई थी अमरीन की बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई जब उसका हार्ट सर्जरी हुई है तो ये उसको पूछने नहीं गई। तो ये मुझे सुनाने के लिए उसकी बर्थडे में पहुंच गई थी, उसको सरप्राइज़ देने के लिए अपनी तरफ से। तो बीबी, तुम जब भी फड़के बड़के मार के काम करती हो ना, तो तुम्हें क्या कहते हैं ना कि भाई तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता ख़ास, हमेशा ही तुम्हें वो कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ती है। तो आज फिर तुमने कुछ ऐसी हरकतें की हैं। एक तो तुम्हें सर्जन बनने का चाह चढ़ा हुआ है, पहले तुम डॉक्टर बनी थी, बाजी का 108 पे तूने हाई ब्लड प्रेशर जो है वो करार दे के तो लोगों को क्या कहते हैं कि बेचारों को, कितने ही लोगों को शक में डाल दिया था कि हैं 108 ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣਿਓ, 108 ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ हिना ने दसिया। हिना ਦੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ हिना ने ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 108 से थी, ਤੇ 108 ਤੇ हिना ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ हिना, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਕਿ हिना ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ नहीं सी करनी फिर डॉक्टर हिना, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਰਜਨ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਜਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, तू इंज दी सर्जन बनना है। तो बात दरअसल ये है जी, मुझे गुस्सा इस पर इसलिए आया, मैंने इसको इसलिए बोला कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शर्म तो तुम्हें ना आई कि तुम्हारी एक अदद कज़न जो है तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल रही है, मुसलसल तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध रही है, और अभी तक भी वो हमें ही कह रही है कि भाई ना करो इन्ना तो गल ना करो। भाई क्यों ना करें फ़रा जी, हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपको लसियत दे, लेकिन आप हमारे बीच में और इनके बीच में ना ही आएँ तो बेहतर है, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी की जो है ना सलामती और के लिए जो है ना वो उसकी फ़िक्र करें,
اپنی صحت پہ توجہ دیں، ڈپریشن سے دور رہیں اور ریاکشن سے بھی دور رہیں. آپ کی صحت کے لیے یہ کیا ہے، مضر صحت ہے یہ ریاکشن آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اچھی اچھی پازیٹیو چیزیں دیکھیں اور میڈیا دیکھنے کی بجائے نا اللہ اللہ کریں، تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ مند ہوگا. تو بہرحال آپ نے ہمیں معاف کیا، ہم نے بھی آپ کو معاف کیا، آپ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، پرائی آگ میں آپ کو دیں، پرائی وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی تے عبداللہ دیوانہ والا تسی کردار ادا کیتا نا، ساڈا لینا تواڈے نال نہ دینا. تسی چوتھی جگہ تو آ کے تے سانو مطلب کہ ہمارے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا آپ نے. ہم نے بھی میں نے تو خیر آپ کو کچھ نہیں بولا، میں تو آپ کے ٹاپک پہ میں نے کبھی کی ویڈیو اتنی بنائی نہیں ہے. تو بہرحال معاف کیا آپ نے، ہم نے بھی آپ کی معافی قبول کی، آپ نے بھی ہمیں معاف کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لیکن بھائی آپ منافقت سے کام لے سکتی ہیں، ہم منافق نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا کام نہیں ہے، ہم منافق نہیں ہیں، ہم نے جو حقیقت ہے وہی بتانی ہے. تو محترمہ ہنا میڈم، تیرا کھانا پینا رہ گیا، تو کنے دن پھر روٹی نہیں کھا دی ہے. اج میں لگتا تو 3 دن روٹی نہیں تینوں ہو گئے نے، تو نہیں کھا دی نا. تیری سہیلی امرین دی امی دی ڈیتھ ہو گئی ہے تے ایک عدد تیری جڑی کزن تڑپ دی پئی ہے بیچاری، بیمار ہے تے بار بار ایک گل کردی ہے کہ میرا سورس آف ارننگ میرا چینل ہے، میرا سورس آف ارننگ میرا چینل ہے. تے اے کنا سونا موقع سی اگر تو اپنی جس طرح تو امرین دی امی واسطے دعا کروائی، جڑا بڑا تو چنگا کام کیتا، تے کی اچھا ہوندا کہ تو کی کہندے نے کہ تھوڑا بڑا دل کر لیندی تے اپنی کزن لئی بھی دعا کروا دیندی ہے. اتنی شرم نہیں آئی اس بندی کو. ہم نے اس پہ ویڈیوز بنائی، اس کی ویڈیو چلی، جیسے ہی ہم نے ویڈیوز بنائی ریاکشن والوں نے اس کی ویڈیو 50,000 سے اوپر چلی گئی. وہی ویڈیو اس کی 2-3 ہزار پہ کھڑی تھی. جب ہم نے دیکھا کہ اس کے وہ بیمار ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ظاہری بات ہے، مسلمان بہن بھائیاں دل تو دکھتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے. تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بڑی بڑا کام خراب ہے، ان کی تو بڑی کنڈیشن خراب ہے. جیسے ہی ریاکشن والوں نے ویڈیوز بنائی، دعاؤں کی اپیل کی، تو وہ ان کی ویڈیو شوٹ کر گئی اور 50,000 سے اوپر ان کے ویوز آ گئے. اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس موقع پر جب وہ ان کی یہ ویڈیو آئی تھی جیسے ہم نے بنائی، تو یہ بھی ایک ایک ویڈیو بنا دیتی اس کے لیے ہیں، کمیونٹی پہ اس کی ویڈیو شیئر کر دیتی، اس کے چینل کا لنک شیئر کر دیتی اور لوگوں سے کہہ دیتی کہ ہماری یہ کزن ہے پاکستان میں جو بڑی بیمار ہے، جو ہم سے بڑا پیار کرتی ہیں، جو ہمارے لیے لوگوں سے ٹکر لے لیتی ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتی ہیں، لوگوں سے لڑائی جھگڑے مول لے لیتی ہیں. ان کی طبیعت خراب ہے تو آپ جائیں ان کو سپورٹ کریں. ہیں ان تو رجب بٹ دی بڑی بہن بن دی ہے. رجب بٹ کا تو بڑا دل ہے، وہ تو ہر کسی کو شاؤٹ آؤٹ دیتا ہے، وہ تو ہر کسی کو کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے. کوئی اس کے دروازے پہ آ جائے تو وہ ایسے نہیں کہتا کہ بھئی نہیں میں نہیں ویڈیو بنانی، ہر ایک کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہ جی بٹنی ہے انی تنگ دل بٹنی ہے. بٹ تے اسی سنے اسی بڑے کھلے دل دے ہوندے نے، تو انی بخیل. یہ اتنی بخیل ہیں، یہ اتنی کوئی وہ ہیں، یہ چاہتی نہیں ہے کہ بھئی ہم سے آگے کوئی جائے ویوز میں. اور انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی دونوں بہنوں نے کہ اپنی بیمار جو ان کی کزن بیمار ہے، بیماری کی حالت میں یہی موقع ہوتا ہے جی، چینل گرو ہوتے ہیں جب کوئی اس طرح کی ویڈیو لگاتا ہے نا. جیسے کل اس نے لگائی پاکستان سے بھئی بڑی دردناک خبر آ گئی، پاکستان سے ایسی خبر آ گئی ہم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. تو ویڈیو گئی نا 90,000 کے قریب، کیوں کہ ٹائٹل ایسا تھا. تو جیسے ہی فرح نے بھی لگائی تو ان کی شروع میں نہیں چل رہی تھی، پھر ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کی، ان کی چلنے لگ گئی. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ موقع مناسبت دیکھ کے ان کی ویڈیو کو فوراً سے اپنی کمیونٹی پہ شیئر کر دیتی، لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کر دیتی، تو کتنے ہی فالورز ان کے بڑھ جاتے، کتنے ہی اس ویڈیو پہ ان کے اور زیادہ ڈبل ویوز آ جاتے، ان کو کتنا فائدہ ہو جاتا. پر نہ اینا وڈا دل نہیں نہ پینا دا. یہ گو فنڈ بنا کے لوگوں سے لوٹ مار کر کے جو ہے نا چیریٹیاں کر کے تو 2-4 پیسے کسی کو دے سکتی ہیں، اپنے پلے سے یہ مفت میں کسی کو شاؤٹ آؤٹ بھی نہیں دے سکتی. یہ ایسی ہیں. اور ادھر فرح رنج صاحبہ بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہی ہیں. فرح جی ہم نے تو اسی پہ بات کرنی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی پرسنل چیزیں ہیں نا، جو آپ کی آف کیمرہ ہے، ان سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ بھئی آپ پہ آپ کی بہنیں جان وارتی ہیں، آپ کے اوپر صدقے واری جاتی ہیں، آپ کے اوپر نوٹوں کی بارش کرتی ہیں، آپ کے علاج کروا رہی ہیں، آپ سے روزانہ کالز پہ ان کی بات ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ وہ آپ کو مشورے دیتی ہیں. اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم نے بات کرنی ہے جو آپ لوگ چیز پبلک کرتے ہو، پبلش کرتے ہو. ٹھیک ہے نا، آپ کرتی ہیں، آپ کی کزنیں کرتی ہیں، ہم نے صرف اس پہ بات کرنی ہے. تو لہٰذا آپ ہمیں سبق مت پڑھائیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنا کام کیسے کرنا ہے. آپ اپنی صحت کی فکر کریں. اور ان بہنوں کی جو چھوٹی سوچ ہے نا، جو ان کے اندر غرور اور تکبر ہے، وہ یہ جلد ہی اس چیز کا جو ہے نا ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے. اور کسی حد تک میں کہتی ہوں کہ ہنا میڈم کو تو اب تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس کا تو اپنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. اب یہ امبرین کی امی کی ڈیتھ نہ ہوتی تو اس کی ویڈیوز پہ ویوز کتنے آ رہے ہیں جی.
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا ٹائٹل لگا کے اس کی ویڈیوز پہ اچھے خاصے ویوز آ گئے ہیں. تو ویسے تو اس کا چینل بالکل وہ ہو گیا نا, چینل کا تو ستیہ ہنا میڈم کے تو چینل کی کیا کہتے ہیں بولتی بند ہوئی پڑی ہے, خلاص ہوا پڑا تھا. تو یہ ایک اس طرح کی کوئی خبر بیچ میں آ جاتی ہے جس سے ان یوٹیوبرز کو فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے باجی پاکستان آئی تو ایک دم سے ویوز اوپر چلے گئے. جیسے ہنا میڈم نے غم کی خبر سنائی, ویوز ایک دم اوپر چلے گئے. جیسے فرا رند نے اپنی ویڈیو لگائی تو ظاہری بات ہے پھر اس پہ ریاکشن بنے تو ویڈیوز اوپر چلی گئی. اسی طرح کوئی نہ کوئی وائرل ٹاپک ان کو ملتا رہتا ہے تو ان کے چینل کی سانسیں جو ہیں پھر وہ آکسیجن کے طور پہ وہ ویڈیو جو ہے وہ کام کرتی ہے. اس طرح کی جو ٹاپک وائرل وہ جو ٹاپک جو اس طرح کا ان کو مل جاتا ہے نا, جو وائرل ہو جاتا ہے کوئی یونیک سا, تو ان کے چینل جو آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں ان کو آکسیجن کی طور پہ وہ ویڈیوز کام آتی ہیں. تو ایک بار پھر چینل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنی بھی مطلب کہ کیا میں بتاؤں, اتنی کنجوس, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, مفت میں کسی کا بھلا بھی ہو رہا ہو نا, کسی کو مفت میں بھی یہ کسی کا بھلا نہیں کرتی. یہ ایسی ہیں دونوں بہنیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو دیکھیں نا بھئی, آج کسی کے اوپر عروج ہے تو کسی کے اوپر زوال ہے. ہمیشہ تو عروج کسی کا بھی نہیں رہتا ہے نا میڈم, تو اللہ سے ڈرو. چلیے جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.